دجال کے ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوگے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت نہر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعتیں وہاں سے گزرے گی تو نہر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہیں گی کہ اس میں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل نمر تک پہنچ جائے گے جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ یاجوج ماجوج ظلم و غارت گری اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائے گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خونالود کر کے لوٹا دے گا، تو وہ اس بھرم میں رہیں گے کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آ گئے۔ گویا اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ بس اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ دجال کا خاتمہ زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے مومن کو کوہ طور پر روکے جائیں گے۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار بند کر دے، یعنی ساری دنیا بنجر ہو جائے گی۔ جب یہ حالات ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب ایک ہی بار میں اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نخب کی بیماری کے شکل میں ان پر اللہ کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ یعنی کوہ طور سے اتر جائے گے۔ جب وہ کوہ طور سے اترے گے تو انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسے لمبے گردن والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں اور تیروں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے دنیا میں کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا وہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور افراط ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی جماعت ایک انار کے پھل سے سحراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے
کہ تب اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو مومن کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گا، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی، اور پھر دنیا میں بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھے کی طرح لڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔